کہ شاہ عالم چوک میں ایک بڑے قتل کی پلاننگ کی گئی۔ برامدات روڈ پر بھی مسلسل ریکی کی گئی۔ اس کے علاوہ ارشیا جو کہ احسن شاہ کی بیوہ ہے، وہ ضمانت کروانے کے بعد اب گھر پہنچ چکی ہے اور تمام نظریں اس پہ گڑی ہیں کہ کون سے خوفناک انکشافات وہ کرنے جا رہی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی تیفی بٹ کے بہنوئی جو ہیں، وہ جاوید بٹ کے قتل کے الزام میں جو گرفتار کیے گئے تھے ملزمان، 3 ملزمان ابھی تک گرفتار ہیں اور ان کی جانب سے جو انکشافات ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے۔ اظہر شوٹر جو فائر کیا تھا جس نے، اس سے تفتیش ہوئی ہے اور اس نے تو بڑے بڑے خوفناک انکشافات کیے ہیں جی، بڑی بڑی چیزیں اس نے بتا دی ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ گرفتاری سے انہوں نے کہا جی کہ 4 مرتبہ برامدات روڈ پہ، جہاں پر یہ جاوید بٹ صاحب کا کاروبار وغیرہ کا سلسلے میں بھی جانا آنا ہوتا تھا، وہاں پر ریکی کی گئی اور فیلڈنگ لگائی گئی وہاں پر، لیکن صرف مانیٹر کیا جا رہا تھا۔ اور ایک اور چیز بھی یہ بتائی گئی کہ جو شوٹر یا جو بھی ریکی کر رہا ہوتا ہے، یہ ویپن اس کے پاس نہیں ہوتا، اور شاید اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ ویپن کیری کر رہا ہو اور اس قسم کی مشکوک جگہ پر وہ پکڑا جائے یا اس کو کوئی دیکھ لے تو تمام پروگرام جو ہے نا وہ چوپٹ ہو جاتا ہے جو بنایا ہوتا ہے دہشت اس نے قاتلوں نے، تو اس لیے وہ ویپن کیری نہیں کرتا۔ 4 مرتبہ جو ہے وہ برامدات روڈ پر انہوں نے جاوید بٹ صاحب کی ریکی کی۔ پھر دوران ریکی شوٹر، جیسے میں نے آپ کو بتایا، اپنے ساتھ اسلحہ کیری نہیں کرتے۔ جاوید بٹ کو پہلے شاہ عالم چوک میں ٹارگٹ کرنے کی کوشش۔ اچھا اب یہاں دیکھیں جی، جس کو اللہ رکھے اسے کون چکے۔ جب انسان کی زندگی بڑی ہوتی ہے تو جتنی مرضی یہاں بیٹھ کے لوگ پلاننگز کر رہے ہوں اس کو نہیں مار سکتے، اور جب اللہ کی طرف سے آئی ہوتی ہے تو پھر اس کو جتنا مرضی روک لیا جائے وہ پھر نہیں روک سکتے۔ یہ مثال آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ جاوید بٹ صاحب کا وہ جو مارا گیا جو اس کے موقع پر، کہ شاہ عالم چوک میں یہ 2 شوٹر جو ہے یہ وہاں بیٹھے رہے اور ان کو پتا تھا کہ اتنے بجے جاوید بٹ صاحب وہاں سے نکل کے جاتے ہیں۔ یہ وہاں چھپ کے تقریباً 2 سے 3 گھنٹے تک وہاں پر انتظار کرتے رہے کہ جاوید بٹ نکل کے آئے اپنے کاروبار سے اور یہاں سے گزرے تو اس کو مار دیا جائے۔ اچھا وہ بڑا آپ کو پتہ ہے یہ جو شاہ عالم چوک ہے، یہ تو جدھر ان کو مارا گیا تھا کینال روڈ پر، یہ اس سے بھی زیادہ رشی ایریا ہے، یعنی کہ جو ہے چوک جو اس میں جو جہاں پر ان کو مارا گیا تھا کینال روڈ پہ زیادہ پیدل چلنے والے آپ کو نظر نہیں آئیں گے، وہاں پر آپ کو گاڑیوں کا رش نظر آئے گا، وہاں پر آپ کو بائکس کا رش نظر آئے گا۔ لیکن شاہ عالم چوک جہاں پر ان کو پہلے مارنے کا پلان کیا گیا تھا، جہاں پر یہ شوٹر 2-3 گھنٹے ریکی لگا کے ویٹ کرتے رہے کہ کسی طریقے سے وہ یہاں پر سے گزریں تو ان کو مار دیا جائے، وہاں پر وہ بہت زیادہ رش والا علاقہ ہے جہاں پر آپ کو موٹر سائیکلیں بھی نظر آئیں گی، ریڑے بھی نظر آئیں گے، اس کے بعد رکشے بھی نظر آئیں گے، گاڑیاں وہاں کم ہے، عوام بہت زیادہ ہے کیونکہ وہ شاہ عالم مارکیٹ ہے، ساتھ یہ لوگ گاڑیاں پیچھے پارکنگز میں کھڑی کر کے تو وہاں جاتے ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر یہ وہاں پر یہ ہوتا تو یہ زیادہ پینک ہو جاتا، بھگدڑ مچ سکتی تھی، اتنا زیادہ رش تھا، کوئی زیادہ نقصان ہو سکتا تھا اس بھگدڑ کے اندر۔ بہرحال وہاں پر بعد میں یہ پتہ لگا کہ جاوید بٹ صاحب اس دن ان کو کوئی کام تھا تو وہ وہاں سے جلدی روانہ۔ اب دیکھیں ایسا سسٹم ہے کہ ایک شخص جا رہا ہے، اس کو نہیں پتا کہ موت اس کا پیچھا کر رہی ہے، پلاننگ اس کو قتل کرنے کی ہو چکی ہے اور قاتل اس کا پیچھا کر رہے ہیں، اور وہ اپنی زندگی میں مست، اپنے بیوی بچے فیملی بازار میں لین دین مارکیٹ میں کاروبار کی دنیا میں بزی ہے، اور اس کو اس چیز کا اندازہ تک نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ اس کی مسلسل ریکی کر رہے ہیں اور وہ اس کو جان سے مارنا چاہتے ہیں۔ بہرحال وہاں پر اللہ نے ان کو بچا لیا اور وہ کسی کام کے سلسلے میں شوٹرز کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی نکل چکے تھے، یعنی کہ جو مثال کے طور پہ اگر وہ 5 بجے وہاں سے نکلتے ہیں اپنا کاروبار ختم کر کے تو بند کر کے، تو وہاں سے وہ 3 بجے نکل آئے، اور شوٹر اس انتظار میں 4 بجے جا کے بیٹھ گئے کہ بھئی یہ یہاں سے نکلیں گے تو پھر ہم ان کو ماریں گے، لیکن وہ بچا لیا ان کو۔ اس کے علاوہ
ریکی کرنے والا ملزم جو ہے افضل کو 3 مرلے کے گھر کا وعدہ کیا گیا تھا. اب دیکھیں نا، لالچ میں آ گیا. اب وہ اگر 3 مرلے کے گھر میں نہیں بھی رہ رہا تھا، اگر وہ کرائے کے گھر میں بھی رہ رہا ہوتا اور لالچ نہ کرتا، تو یقین کریں کہ وہ آج بھی اپنے گھر میں اپنے بیوی بچے فیملی ماں باپ جو بھی ہیں ان کے ساتھ ہوتا. لیکن وہ لالچ میں آ گیا. اس نے سمجھا کہ شاید قتل کرنا بہت، یہ ریکی کرنا کوئی بڑا جرم نہیں ہے، تو میں کر کے بتا دیتا ان کو 3 مرلے کا گھر مل جائے گا. لالچ میں آ کے ہمیشہ انسان مارا جاتا ہے. یہ عارف جو ابھی تک مفرور ہے ملزم، اس کا یہ قریبی عزیز بھی ہے، اور عارف نے اس کو یقیناً لالچ دیا کہ تم یہ کرو، تمہیں میں 3 مرلے کا گھر بنا دوں. اب 3 مرلے کا گھر تو ملا ہے کہ نہیں ملا، لیکن اب اس کو بیرک جو ہے وہ، میرا خیال ہے کہ وہ کوئی 10x10 کی بیرک جو ہے وہ گزارے گی، اور اس کو بڑی ایک لمبی عمر جو ہے ادھر گزارنی پڑے گی. یہاں پر عارف کا جو قریبی عزیز ہے، جیسے افضل مفرور تھا، اس کے ملزم عارف جو ہے اس کا قریبی عزیز تھا، یہ جو افضل ہے جس کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں 3 مرلے کے گھر کی، اس کو لالچ دیا گیا اور یہ ریکی وغیرہ کر رہا تھا ان کی. اور تلاش میں عارف کی بھی پولیس جو ہے وہ مسلسل چھاپے مار رہی ہے، لیکن ہوشیار ملزم جو ہے وہ آگے نکل جاتا ہے، اور پولیس کی ظاہر اندر سے بھی اطلاع دینے والے ہوتے ہیں. لیکن امید ہے کہ جس سپیڈ سے پولیس کارروائی کر رہی ہے، اگلے 2 کے دن میں جو ہے وہ 2 سے 3 دن میں اس کی بھی گرفتاری ممکن ہو جائے گی. اب آ جائیں امیر بالاج ٹیپو مرحوم کے جو مخبری کرنے والا تھا احسن شاہ، مبینہ مخبری کرنے والا تھا احسن شاہ. آپ کو یاد ہوگا اس کی اہلیہ عرشیہ کے حوالے سے بہت سی چیزیں چلتی رہی. یہ آڈیو لیک ہوئی، اس میں وہ ایک پولیس والا تھا، اس کے قتل کی پلاننگ کر رہا تھا، اس طرح کی چیز. اس کی آڈیو میں نے بھی اپنے ویلاگ میں کی تھی. اب عرشیہ کا ساتھ جو ہوا وہ تو یہ ہوا کہ جو فوری طور پر ایک دم شور مچ گیا جب احسن شاہ کو مارا گیا. اس کے بعد شور مچ گیا، یہ بھی غائب ہو گئی، اس کی والدہ بھی غائب ہو گئی احسن شاہ کی. بھائی پہ تو ویسے ہی قتل کا الزام تھا، تو اب تو وہ بیچارہ کہاں آئے گا کہاں نہیں آئے گا. بہرحال یہ خاتون جو ہے جس کے بارے میں بہت سی چیزیں بعد میں آئی کہ جی یہ ہے، یہ وہ ہے، کریکٹر کے بارے میں بہرحال جو ہوتی ہیں باتیں اس طرح کی وہ کرتے رہے. عرشیہ نے جو ہے وہ ایک دن پہلے، یعنی کہ کل اس میں ایڈیشنل سیشن جج تھے رفاقت علی صاحب، ان کی عدالت سے اس نے اپنی عبوری ضمانت جو ہے وہ کرائی تھی، اور اس پہ مقدمہ درج ہوا ہے پیکا ایکٹ کے تحت. عبوری ضمانت دائر کرائی تھی، اور اس میں یہ خود پیش نہیں ہوئی کیونکہ 2 اکتوبر تک اس کی عبوری ضمانت منظور کی گئی ہے. اور یہ ریلیف ہے. عبوری ضمانت بیسیکلی میں تھوڑا سا آپ کو یہ سمجھا دوں کہ اگر کوئی دہشت گردی کا بھی مقدمہ ہے یا کوئی بڑی بڑی دہشت گردی کا بھی مقدمہ ہے، اور اگر ملزم کسی طریقے سے پولیس سے پہلے عدالت کے اندر چلا جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی میرے پہ جھوٹا کیس بنایا گیا ہے اور مجھے خطرہ ہے کہ یہ مجھے گرفتار کر لیں گے، تو عدالت پھر اس کی عبوری ضمانت لیتی ہے کچھ دنوں کے لیے، جیسے عرشیہ کی 2 تاریخ تک لی گئی ہے، 2 اکتوبر تک کی. اور پولیس سے ریکارڈ بھی یقیناً طلب کیا گیا ہوگا. اب اس میں جو ہے وہ عبوری ضمانت مختصر میں، پھر اس کے بعد پولیس جب آ کے بتاتی ہے کہ نہیں جی یہ تو ہمیں فلان چیز میں ہے، یہ ہے وہ چاہیے، تو پھر یہ عبوری ضمانت کینسل بھی ہو جاتی ہے. اور اکثر اس طرح کے کیسز میں 1-2 دفعہ توسیع ہونے کے بعد کینسل ہو جاتی ہے. اب عبوری ضمانت کرانے کے بعد عدالت یہ لازمی حکم دیتی ہے کہ شامل تفتیش ہو جا کے. اب یہاں پر یہ بتایا گیا کہ یہ خاتون جو ہیں یہ کیونکہ بیوہ ہیں احسن شاہ کی، اور ابھی جو ہے یہ عدت میں ہیں، اور ان کے خلاف جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ بنایا گیا ہے. ملزمہ کے خلاف تھانہ اچھرا میں ٹیلی گرافک ایکٹ کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا. اب بالاج کے حوالے سے تو میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ میر بالاج کو انصاف ملے گا نہیں ملے گا، آگے یہ کہانی کس رخ پہ جا کے بیٹھے گی. یہ احسن شاہ عرشیہ، یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو خاتون ہے احسن شاہ کی بیوہ، یہ ایک نیا پینڈورا باکس کھلے گا. اس سے وہ جیسے آپ ڈرامہ فلم دیکھتے ہیں تو ایک سٹوری چل رہی ہوتی ہے اور اس میں سے پھر ایک سٹوری ادھر نکل جاتی ہے، ایک سٹوری ادھر نکل جاتی ہے، تو یہ معاملہ بھی مجھے اس طرف دکھائی دے رہ جاتا ہوا. تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.